اگر آپ ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن کا میں سمجھتا ہوں ایتھوس سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے بیسکلی 5 مین پرپسز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹورنامنٹس لازمی ہر ڈی ایف اے کو کنڈکٹ کرنی چاہیے اور اکثر کنڈکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ فنڈ ریزنگ کا بہت اہم ایک طریقہ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح اگر آپ نیشنل ٹیمز کو دیکھیں رائٹ، انگلینڈ نیشنل ٹیم فار ایگزامپل انگلش ایف اے سے گورن ہوتی ہے، جس طرح ڈی ایف اے چترال کی اکثر ویٹرنز اور سینئر ٹیمز کی کمبائنڈ ٹیمز ڈی ایف اے سے مینج ہوتی ہے اور ان کی سارا دیکھ بھال اور ریگولیشن کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کمبائنڈ ٹیمز کی ٹریولنگ اور ان کی آرگنائزیشن اور ان کا سارا ریگولیشن ڈی ایف ایز کے ذمہ میں آ جاتی ہے. پھر تیسرا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ پلیئرز کو کس طرح ڈیولپ کرتے ہیں. مین ریزن اور دا مین وے آف ڈوئنگ دیٹ از تھرو ہولڈنگ فٹ بال کیمپس، جس میں آپ کوالیفائڈ پی ایف ایف یا اے ایف سی لیول کے کوچز کو بلاتے ہیں یہاں پہ اور پلیئرز کی ٹریننگ کرواتے ہیں. تو ڈی ایف اے کے لیے ہم نے 2025 اپریل کے مہینے میں ایک ایف اے سرٹیفائڈ کوچ کو بلایا تھا، مارک کاکس، جو تعلق پہلے رکھ رہے تھے مین یونائٹڈ کے یوتھ اکیڈمی کے ساتھ، اور انہوں نے کافی سارے مشہور پلیئرز کو ٹرین کیا تھا، جس طرح کرسٹیانو رونالڈو ہو گئے، جس طرح ویل بیک ہو گیا، جس طرح اور بھی اگر میں نام دے دوں تو شاید ٹائم نہیں ملے گا، لیکن تاریخی طور پر وہ سب سے پہلے ایف اے سرٹیفائڈ کوچ تھے جنہوں نے چترال میں کیمپ ہولڈ کیا. پھر اس کے علاوہ جی آپ کے جو ایڈمین اور ریفریز خاص طور کی ٹریننگ، اس کی بھی وہ ذمہ میں آ جاتے ہیں ڈی ایف ایز کی. اینڈ دین ففتھ جس کے لیے سب سے زیادہ ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے اور جسے سب سے زیادہ فنڈ چاہیے ہوتے ہیں، وہ ہے آپ کے انفراسٹرکچر، خاص طور اسٹیڈیم کے ڈیولپمنٹ میں. سو اف یو گو ٹو دا 5 وہ ہوتے ہیں آپ کے بیسکلی ٹورنامنٹس، آپ کی کمبائنڈ ٹیم کی مینجمنٹ، آپ کے پلیئر کی ڈیولپمنٹ، آپ کی ایڈمین اینڈ پرسنل خاص طور ریفریز کی ڈیولپمنٹ، اور پھر آپ کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. جو بیسکلی یہ چیزیں ہوتی ہے جو ڈی ایف ایز کرتے ہیں.